اور اس کا ایک لازمی حصہ یہ ہے عجب. عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو پاک سمجھنا، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، یہ عجب کہلاتا ہے. اور یہ بھی باطن کا ایک بہت بڑا گناہ ہے. آدمی کو اگر اپنی حقیقت معلوم ہو کہ میں تو ایک بے اختیار، میں تو ایک ایسا شخص ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے اور میرے اندر نجاست بھری ہوئی ہے صبح سر سے لے کے پاؤں تک. اللہ تعالیٰ نے کھال کے ذریعے میری پردہ پوشی کر رکھی ہے. ذرا سی کھال کہیں سے چر جائے تو اندر سے گندگی نکلے گی، خون نکلے گا، پیپ نکلے گی، اللہ بچائے بول و براز نکلیں گے. تو غلاظتوں کا میں تو ڈھیر ہوں. لیکن اللہ تبارک اگر کوئی اچھائی ہے تو وہ میرے اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. اگر حسن ہے تو اس کا دیا ہوا ہے، اگر صحت ہے تو اس کی دی ہوئی ہے، اگر پیسہ ہے تو اس کا دیا ہوا ہے، اگر کوئی اچھائی ہے تو سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. میری ذات کا کوئی کمال نہیں. ایک بندے کا کام یہ ہے کہ یہ سوچے، اور جب یہ سوچے گا تو جو بھی کچھ اچھائی اس کو حاصل ہوگی وہ اپنے اللہ کی طرف منسوب کرے گا کہ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے عطا فرما دیا ہے. اور جو بندہ عجب میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بذات خود سمجھتا ہے کہ میں، یہ خیال نہیں آتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، بلکہ اپنی اچھائی کو اپنی ذات ہی کی طرف منسوب کرتا رہتا ہے. یہ میری اچھائی ہے، میں بڑا حسین و جمیل ہوں، میں بڑا صحت مند ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، میرا مرتبہ بڑا ہے، میرے اندر فلاں اوصاف ہے، میرا علم ایسا ہے، میرا عمل ایسا ہے. یہ باتیں اس کے دل دماغ میں سما جاتی ہیں. اس کو عجب کہتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ غیبت جو ہے یہ خود اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وہی کرے گا جس کو عجب ہوگا. دوسرے کی برائی اسے نظر آتی ہے جس کو اپنی برائیوں کا دھیان نہیں ہوتا، اپنا عیب نظر نہیں آتا، تو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا پھرتا ہے اور ان کے عیب کو بیان کرتا پھرتا ہے. اگر اپنے عیوب پر نگاہ ہوتی، اگر اپنی خرابیاں مد نظر ہوتی تو دوسرے کی خرابی نظر نہ، دوسرے کی طرف دھیان نہ دیتا. تو یہ عجب اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے غیبت کا، بلکہ کہہ لو کہ سبب ہوتا ہے. غیبت ہوتی ہی اس وقت ہے جبکہ آدمی اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے دوسرے کے مقابلے میں. تو دوسرا گناہ اس کے اندر ہے عجب کا. قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، ارے اپنے آپ کو پاک صاف مت سمجھا کرو کہ ہم بڑے پاک صاف ہیں اور سارے عیوب سے مبرہ ہیں. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں تقوی ہے اور کس کے دل میں تقوی نہیں ہے. لہذا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک صاف مت سمجھا کرو. جو بندے کا کام ہے وہ یہ کہ میں تو ایک ایسی مخلوق ہوں جو پتہ نہیں کتنے عیوب سے بھری ہوئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مجھے نواز رکھا ہے، مجھے یہ چیزیں عطا فرما رکھی ہیں. جو کچھ ہے اس کی عطا ہے. حسن ہے تو اس کی عطا، صحت ہے تو اس کی عطا، مال ہے تو اس کی عطا، لوگوں میں میری اگر شہرت ہے یا مقبولیت ہے تو وہ اس کی عطا. وہ جب چاہے چھین لے، جب چاہے چھین لے. اور اللہ تعالیٰ دکھاتے بھی رہتے ہیں کہ یہی نعمتیں آدمی کو حاصل تھیں لیکن کسی وقت چھن گئی، ختم ہو گئی. تو اس واسطے جب اس تصور کے ساتھ اچھائی آئے تو وہ ساتھ ساتھ شکر لاتی ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی وہ موجب ہوتی ہے شکر کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے عطا فرمایا. اور جو عجب میں مبتلا آدمی ہوتا ہے اس کو شکر کی توفیق نہیں ہوتی، وہ پھر اپنی ہی اچھائی سمجھتا ہے، پھر شکر کی توفیق اس کو نہیں ہوتی. اور چونکہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے لہذا دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور دوسروں کی غیبتیں کرتا ہے، اس کی برائیاں بیان کرتا ہے. اس لیے عجب بھی اس کا ایک بڑا سبب ہے. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیبت جو ہے وہ غصے کی وجہ سے ہوتی ہے.
کسی کے اوپر غصہ آ رہا ہے، اس کی بات کوئی بری لگی ہے اور اس کی وجہ سے طبیعت میں غصہ ہے اس کے خلاف، تو اس غصے کے نتیجے میں دل چاہتا ہے کہ اس کا منہ نوچ لوں، لیکن وہ موقع نہیں، تو جو اپنے حوالی موالی بیٹھے ہیں ان کے سامنے اس کی کچھ برائی بیان کرے تو وہ دل کا جو غصہ ہے، دل میں جو ایک بغض پیدا ہوا ہے، اس کا مظاہرہ اس طرح کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ جو میرے دوست بیٹھے ہیں، میرے جاننے والے ہیں، حوالی موالی ہیں، ان کے سامنے میں اس کی برائی بیان کروں۔ تو غصہ، ایسا غصہ یا بغض کہ جو شرعاً حدود سے متجاوز ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس وقت غیبت کر رہا ہے کسی بندے کی تو دین کا خیال نہیں رہتا، آخرت کا تصور نہیں آتا کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ لہذا ہے تو یہ ایک گناہ غیبت کا، لیکن پتہ نہیں کتنے باطنی امراض کا مجموعہ ہے، اور ان باطنی امراض کے نتیجے میں آدمی دھستا چلا جاتا ہے، اس دلدل میں پھنس گیا تو پھر نکلنے کا راستہ مشکل ہوتا ہے۔ ان گناہوں کی دلدل میں آدمی متذبذب رہتا ہے۔ اللہ تعالی، لہذا حضرت کو فرمانے کا منشا یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ اپنی جانوں پر رحم کریں اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ کسی دوسرے کی برائی کرنا اس کے پیٹھ پیچھے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔